بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا بھائی، فرسٹ ایئر کی بک ہے اور آج ہم دوسری غزل جو ہے میر تقی میر کی جو غزلیات ہیں، 2 غزلیں، اس کی میں ریڈنگ بھی کروں گا، پھر ایکسپلینیشن بھی ہوگی، پھر اس کی تشریحات بھی ہوں گی، کویشچن جو اس کے ایکسرسائز ورک ہے وہ بھی کر کے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں جلدی سے یہ دونوں غزلیں پڑھ دیتا ہوں، پھر ایکسپلینیشن کرتا ہوں۔ غزل 1 ہے: رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری۔ برنگے سوتے جرس تجھ سے دور ہوں تنہا، خبر نہیں ہے تجھے آہ کارواں میری۔ اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، گئی یہ عمر عزیزہ آہ رائے گاہ میری۔ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہاں میں جا کر نظر جہاں میری۔ سیکنڈ غزل ہے: تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ منعم کے پاس کاکم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات گزر گئی جو اوڑ تھا۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ تھا وہ تو رشکے حور بیشتی ہمیں میں میر، یہ ہمیں نہیں ہے ہمیں ہے، ہمیں میں میر۔ سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا۔ تو بھائی یہ 2 غزلیں ہیں، بہترین غزل ہے دونوں ہی۔ تو پہلی غزل کی جلدی میں تشریح کر دوں، ٹھیک ہے، مطلب سمجھا دوں، تشریحات تو آگے ہوئی ہیں۔ پہلا شعر تھا: رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری۔ دیکھیں، نگفتہ کہتے ہیں ایسی چیز جو دل میں رہ جائے اور وہ آپ بول نہ سکیں، ٹھیک ہے، آپ بتا نہ سکیں کسی کو۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری داستان جو ہے نا میرے دل میں ہی رہ گئی، میں کسی سے نہ کہہ سکا۔ نہ اس دیار کہہ سکتے ہیں آپ دنیا کو، ٹھیک ہے، اس دنیا میں، اس علاقے میں کوئی میری زبان نہیں سمجھا، یعنی میں اپنی داستان میرے دل میں ہی رہ گئی، اور میں جو سمجھانا چاہتا تھا میری زبان، میری وہ بات، میرے وہ داستان قصہ، وہ کوئی سمجھ نہ پایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کمپلیٹ جو تشریح ہے وہ میں نے شعر کی آگے آنسر میں کر دی ہے، وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو مین شعر کی لفظی جو تشریح ہے وہ میں نے بتا دی۔ سیکنڈ شعر ہے: برنگے سوتے جرس تجھ سے دور ہوں تنہا، خبر نہیں ہے تجھے آہ کارواں میری۔ سوت کہتے ہیں ساؤنڈ کو، آواز کو، بالکل فزکس کا جو یہ ورڈ ہوتا ہے ساؤنڈ، اس کو ہم سوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جرس کہتے ہیں بھائی گھنٹی کو، ٹھیک ہے۔ کاروان کے اندر جو اونٹ ہوتے ہیں ان کے گلوں میں گھنٹیاں باندھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس گھنٹی کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح تجھ سے دور ہوں جیسے گھنٹی کی آواز دور سے آتی ہے نا، یعنی محسوس تو ہے کہ ہے لیکن دور ہوں، کتنا دور ہوں یہ پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ ہی، مطلب تمہیں معلوم ہے کہ بندہ موجود ہے لیکن میں تنہا ہوں، اس طرح جس طرح دور دراز کہیں جو ہے گھنٹی ہوتی ہے۔ تو یہ شاعر سمجھانا چاہ رہا ہے کہ رشتہ تو ایک ہمارا ہے لیکن بہت دوری کا۔ خبر نہیں ہے تجھے آہ کارواں میری، تو انہوں نے کارواں تو قافلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ گھنٹی قافلے کی بتائی گئی، لیکن یہاں کارواں کہا جا رہا ہے اپنے اس دوست کو، دوستوں کو، کہ تمہیں میری خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح یعنی قافلہ جو ہے وہ بہت دور ہے مجھ سے، آواز اس کی آ رہی ہے لیکن اسے میری خبر نہیں ہے۔ اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، گئی یہ عمر عزیزہ آہ رائے گاہ میری۔ اب یہاں پہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل مدعا، اصل مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے، مقصد کیا تھا اس سے ہم دور رہے۔ اگر ہم انسان اپنی بات کریں تو دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا بھائی؟ اللہ کی عبادت کا، اور کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن ہم دوسرے مقاصد میں تو لگ گئے، اصل مقصد ہم بھول گئے۔ تو آخر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس پہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو میری اتنی خاص عمر تھی، عمر عزیزہ، کیونکہ یہ آخرت کے لیے جو آپ کو گھڑیاں دی گئی ہیں یہ بہت اہم ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری عمر جو اتنی اہم تھی وہ رائے گاہ چلی گئی۔
پھر نیکسٹ ہے تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ بہت مزے کا بھائی یہ شعر ہے۔ تیرے فراق میں، فراق کہتے ہیں تیری سے جدائی، جدائی میں، تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، یعنی غریب کا کیا خیال ہوتا ہے، بیچارہ غریب جو ہے وہ سوچتا رہتا ہے میں یہ لے لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں۔ تو جس طرح غریب اپنی ٹینشنوں میں پریشان ہوتا ہے، میں اس طرح تیری تنہائی میں پریشان ہوں۔ اور گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری، تو یہ جو پریشانی کا عالم تھا اس میں میری جو سوچ تھی، میرا جو دھیان تھا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا۔ یعنی ظاہر ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے کسی کے بارے میں، اس سے دور ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں مختلف جو ہے نا خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ لاسٹ ہے دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہاں میں جا کر نظر جہاں میری۔ اب یہاں پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ پورے جو جلوہ ہے، جلوہ مین مطلب ظاہر ہے ان کا کسی چیز کا عکس یا اس کا نظر آ جانا۔ تو یہاں پر اگر ہم یہ بات کریں تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یہ شعر انہوں نے منسوب کیا ہے کہ اگر میں پورے جہان میں جہاں بھی میری نظر جائے گی نا، وہاں اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، کائنات کی ہر شے میں، کائنات کے ہر کام میں اللہ کا جلوہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز سمجھ لیں، غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے اس کی میننگ، اس کا مطلب جو پوری ایک شعر کے اندر پوری ایک کہانی ہوتی ہے۔ آپ غزل کہ اگر 5 شعر ہیں تو 5 شعر میں ایک قصہ یا ایک کہانی نہیں ہوگی، ہر شعر کے اندر ایک اپنی ہی کہانی ہوگی۔ لیکن جو نظم ہوتی ہے، نظم کے تمام شعروں میں ایک ہی عنوان ہوتا ہے، لیکن غزل کے ہر شعر میں الگ الگ عنوان ہوتا ہے۔ کہیں وہ دنیا کی بات کر رہا ہوگا، کہیں وہ جو ہے اللہ اور نبی کی بات کرے گا، تو اس طرح کی یہ شاعری ہوتی ہے۔ سیکنڈ شعر غزل پر چلتے ہیں۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ یہاں مستعار کہتے ہیں، یہ آپ کو چھوٹی کلاسز میں نے بتایا تھا، یہ ادھار لینے کو، ٹھیک ہے۔ مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، یہاں اللہ کی بات کی جا رہی ہے، اور کہ اللہ کے جو نور سے، نور بنایا اللہ نے بھی، تو اللہ کے جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ادھار لیا گیا، جو ادھار حسن لیا گیا وہ بھی اسی کے نور کا تھا۔ خورشید، خورشید کہتے ہیں سورج کو، خورشید میں بھی اسی ہی کا ذرہ ظہور تھا، کہ یہ جو سورج کی آب و تاب ہے نا، اس میں ذرہ سا ذرہ ہے، چھوٹا سا ایک ذرہ ہے، جس کی وجہ سے اس نور کا ذرہ ہے، اور سورج کتنا چمک رہا ہے اس ذرہ سے، نور کے اس ٹکڑے کی وجہ سے۔ منعم کے پاس کاکم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات گزر گئی جو اور تھا۔ منعم کہتے ہیں بھائی امیر دولت مند شخص کو، جبکہ کاکم و سنجاب جو ہیں یہ 2 جانوروں سے بنے ہوا، مطلب جانوروں کے سے حاصل کی ہوئی کھال کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب بتایا ہے کہ اس میں جیسے کاکم جو ہے وہ نیولے کی طرح کا جانور ہے، سنجاب جو ہے وہ چوہے کی طرح کا جانور ہے۔ ان کی جو کھال ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس سے ایک ایسا کپڑا بنایا جاتا ہے جو آپ کو سردیوں میں گرم رکھتا ہے۔ تو یہاں وہ بتا رہا ہے کہ ایک دولت مند شخص کے پاس جو ہے اپنے آپ کو سردیوں میں بچاؤ کے لیے گرم کپڑے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس رند کی بھی، رند بولتے ہیں بھائی ایسا شخص جو اپنے ہوش میں نہ ہو، یا چاہے وہ فقیر ہے چاہے وہ پاگل ہے، مطلب اس طرح کا شخص ہے۔ تو رات گزر گئی جو اور تھا، اور یہاں پہ مراد ہے بے لباس، جس نے کپڑے نہیں پہن رکھے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب تو لفظی میں نے بتا دیا کہ دولت مند شخص کے پاس بیش قیمت لباس ہے جو اس کو سردی سے بچاتا ہے، لیکن رات اس کی بھی گزر جاتی ہے اس فقیر کی جو بے لباس ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رات یہاں پہ زندگی کی طرف بات کی گئی ہے، کہ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو غریب ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ان کے پاس ہوتا، اور ایک امیر کی بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ تھرڈ ہے کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استغفان شکستوں سے چور تھا۔ اب وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر، دیکھیں سر تو آپ کو معلوم ہے کون سا، کاسہ بولتے ہیں وہ سر جو ہے کھوپڑی بن چکی تھی، ڈھانچہ بن چکا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی اس کا مطلب ہے وہ مردہ تھا، کوئی قبرستان سے کہیں گزرے، تو کہہ رہے ہیں میرا پاؤں جو ہے
एक सर की खोपड़ी पर आ गया। यकसर अचानक, यकसर एकदम, वो उस्तख्वान कहते हैं पूरा ढांचा, यानी जो शख्स मर गया हो उसके पूरे जिस्म के ढांचे को उस्तख्वान कहते हैं। शिकस्तों से चूर था, यानी शिकस्तें क्या थी भाई अपनी, उसको आप कह सकते हैं कि बहुत मतलब हारा हुआ शख्स था, ना उम्मीद शख्स था, और मतलब अब वो कब्र में जो है बड़ी बुरी उसकी साथ मतलब उसकी बुरी गुज़र रही है। तो वो उस वक्त अपनी परेशानियों में था कि अचानक इनका पाँव भी उसके सर पर आ गया, और वो बंदा जो है जो पहले ही बेचारा कब्र में अपने अज़ाब को झेल रहा था। कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कबू किसू का सर पर गुरूर था। अब ये शेर पिछले शेर से बिल्कुल मिला हुआ है। यहाँ पे मैंने अभी बात की थी गज़ल का हर शेर अलग उन्वान रखता है, लेकिन यहाँ पर इसका उन्वान सेम है कि जब उसका पाँव शायर का जो है उसके सर पर आया तो उसने आगे से क्या कहा कि देख के चल रहा बेखबर, कि वो बेखबर रास्ते पर देख के चला कर, मैं भी कबू किसू का, कबू किसू ये जो लफ्ज़ है ना पुरानी उर्दू का है कि कभी किसी, अब हम लफ्ज़ हो गया ये कभी किसी, तो पहले ये कबू किसू का आ जाता था। तो मैं भी पहले कभी किसी के सर पर गुरूर था, यानी यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं भी पहले बड़ा एक मगरूर शख्स था, ठीक है, मेरे सर पर भी हर वक्त गुरूर चढ़ा रहता था वो तो रश्के हूर बेहिश्ती हमी में मीर, समझे ना हम तो फ़हम का अपने कसूर था। ये भाई लास्ट शेर जो है ये बहुत समझने वाला है। इसमें अमूमन बच्चे या जो भी टीचर हज़रात हैं वो भी गलती कर जाते हैं। यहाँ शायर ये कह रहे हैं, मीर अपने बारे में कह रहे हैं और तमाम मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि हम जो है ना, हम रश्के हूरे बेशती हमी में है, यानी हम मुसलमान, हमारे अंदर वो मतलब वो चीज़ मौजूद है कि हम पे जन्नत की हूरें रश करें अगर हम ऐसे काम करें। और ये बिल्कुल हमें बताया गया है इस्लाम ने कि अगर आप अच्छे अमाल करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उलमा बताते हैं कि फिर वो हूरें भी रश करती हैं कि कब ये शख्स जन्नत में आएगा और मैं इसकी हूर बनूंगी। तो ये बात यहाँ की जा रही है। तो मीर कह रहे हैं कि हम ही में वो चीज़ थी, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई काफिर ये नहीं सोच सकता, एक मुसलमान ये सोच सकता है कि अगर मैं अल्लाह के और नबी के बताए हुए अहकामात पर चलूँगा तो ये जो हूरें हैं, जन्नत की जो हूरें हैं वो हम पे रश करेंगी। समझे ना हम तो फ़हम का अपने कसूर था। अगर हम यही पॉइंट, ये बात अगर ना समझ सके तो इसमें अपने ही अक्ल व दानिश का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पैदा हुए, इस दुनिया में आए, थोड़ी सी अगर हम मेहनत कर लेते तो हम इतना पा लेते आखिरत में कि किसी की सोच में भी नहीं आ सकता, और हूरें भी हम पे रश करती। तो यहाँ पे मीर अपना और दूसरे मुसलमानों के बारे में भी ये बतला रहे हैं। तो भाई तशरीहात आप देख रहे हैं वो इसमें मौजूद हैं, तमाम तशरीहात मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दी हैं और वर्ड बाय वर्ड भी मैंने आपको इसमें समझा दिया है। एक्सरसाइज की तरफ अगर हम चलें तो शेरों की तशरीह वो तो दे दी। अब सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज व तरकीब के मफ़हूम की वजाहत कीजिए। तो वैसे शेर पढ़ते समझाते हुए मैंने मीनिंग तो बता दिए, फिर भी बता दूँ। सूते जरस, सूत बोलते हैं आवाज़ को, जर्स बोलते हैं घंटी को। फ़िक्र परेशान, ठीक है, आपकी परेशान फ़िक्र, यहाँ मीनिंग बता रहा हूँ कि बंदा किसी परेशानी में जो सोच रहा हो उसको फ़िक्र परेशान कहते हैं। मुस्तार कहते हैं उधार को। उम्र अज़ीज़, ठीक है, बहुत अच्छी उम्र जो आपको अज़ीज़ होती है, हर शख्स को अपनी ज़िंदगी अज़ीज़ है। और दूसरी मीनिंग में कहा जाए तो ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। कासाए सर की खोपड़ी, ठीक है, ये इसकी मीनिंग मैं बता चुका था। अब आ जाए MCQs की तरफ। तो शिकस्तों से मुराद है, देखें यहाँ बच्चे ने जो है टिक किया हुआ टूट फूट को। टूट फूट मतलब है चूर हो जाना, या जो चूर लफ्ज़ था ना उसका मतलब तो टूट फूट हो सकता है, शिकस्तों का नहीं हो सकता। तो शिकस्तों का हारना जो है वो बेहतरीन आंसर है, नहीं तो ना उम्मीदियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन हारना सबसे बेस्ट आंसर है, अलिफ। सेकंड है फ़िक्र परेशान का मतलब है। तो देखें फ़िक्र परेशान का मतलब जो मीनिंग में बताया गया है वो तो मैंने कहा ना कि आपका यहाँ पे उन्होंने कहा ना कि दोस्त की जुदाई में बेचैन ख्याल,
تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، تو اپنے دوست کی جدائی کی بات کر رہے ہیں نا، تو اسی میں ان کی فکر پریشان ہے، تو اس کا آنسر رائٹ جو ہے دوست کی جدائی میں بے چین خیال۔ تھرڈ ہے رشک حور کا مفہوم ہے، تو یہاں پہ آنسر بھی دال ہے، حور جس پر رشک کرے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 4 ہے لفظ استخوان کا مطلب ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، پورا ڈھانچہ، انسان کا جسم کا پورا، یعنی کسی بھی چیز کا پورا ڈھانچہ، تو اس کا بھی آپشن دال ہے۔ تو بھائی یہ جو ہیں ہمارے آنسر تھے اس کے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب آپ کو اس کی ایکسپلینیشن، تشریحات، یہ سب چیزیں آپ دیکھ کر بتائیے گا کیسی لگیں، اور ضرور کمنٹس کیجیے گا اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔